الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، اور اس پر ہم جتنا شکر کریں اتنا کم ہے، کیونکہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کسی عمل کی توفیق کا مل جانا، اور اللہ کا سب سے بڑا عذاب کسی عمل کی توفیق کا چھن جانا۔ آج اللہ معاف کرے میری بہنوں، دنیا کی چیزیں ہم پر غالب ہیں، دنیا کی چیزوں کی قیمت کا ہمیں اندازہ ہے، اس لیے دنیا کی چیزوں کے ملنے پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور دنیا کی چیزوں کے چھین جانے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں خوشی عمل کی توفیق کے ملنے پر ہونی چاہیے کہ اس مجلس پر اللہ مجھے کیا دیں گے، اس مجلس کے ختم ہونے پر اللہ فرشتے کے ذریعے سے کیا ندا کروائیں گے کہ اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ میری مغفرت کر دیں، اللہ میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیں۔ اس سے بڑی اور اللہ کی کیا نعمت ہو سکتی؟ اس کے لیے اللہ کا خوب شکر ادا کریں۔ دوسری بات میری دینی ماں اور بہنوں، میں اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کی امت میں ہونے کے ناطے مجھ پر اور آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ قیامت تک آنے والا آخری انسان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس آخری انسان تک اللہ کے دین کی بات کو پہنچانا، اس آخری آنے والے بندے یا بندی کو اللہ کے دین کی پہچان، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت سمجھانا، اور وہ آخری انسان موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنے۔ اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو فکر مند ہونا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے والا ہر مرد ذمہ دار، ہر عورت ذمہ دار۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی مرد نہیں کہہ سکتا میں یہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا، اور کوئی عورت نہیں کہہ سکتی کہ میں اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتی۔ نہ مرد کا کوئی عذر اللہ کے یہاں قبول ہے، نہ عورت کا کوئی عذر اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو معذور سمجھتی ہیں اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتی، تو یہ براہ راست اللہ پر الزام ہے، براہ راست اللہ پر الزام ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جتنے بندے اور بندیوں کو اس امت میں بھیجا ہے، ان تمام کو دعوت کے کام کی استعداد دے کر بھیجا ہے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے اندر دعوت کا کام کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا مطلب اور مفہوم ہی یہ ہے کہ جو ذمہ داری تم کو دی گئی ہے
اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہم نے تم کو دی ہے، ورنہ اللہ رب العزت ہمارے رب ہے، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر کسی عمل کی استعداد نہ ہو، کسی محنت کی استعداد نہ ہو، کسی مجاہدے کی استعداد نہ ہو، اور اللہ اس عمل کو ہمیں کرنے کو کہیں۔ کہ ہمارے بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے، بازار میں ایک عورت سبزی خرید رہی اور 4 5 6 سال کا بچہ اس کے ساتھ ہے۔ اب وہ بچہ ضد کر رہا کہ تھیلا میں اٹھاؤں، مگر ماں جانتی ہے کہ یہ بچہ تھیلا نہیں اٹھا سکتا، لیکن بچہ بہت ضد کرتا ہے تو ماں بچے کے لیے ایک چھوٹی سی تھیلی بناتی ہے جس میں ایک پیاز، ایک ٹماٹر، ایک بٹاٹا، ایک سبزی رکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہ ماں جانتی ہے میرا بچہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے۔ ایک بچہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کی کلاس کا پڑھنے والا، جب اس کا استاد اس کے لیے پیپر تیار کرتا ہے ایگزامینیشن کے لیے، تو اس میں اس کے لیے وہی سوال لکھتا ہے جو اسے پورے سال کے دوران پڑھایا گیا۔ 7ویں کلاس کے بچے سے 9ویں کلاس کے سوالات نہیں پوچھے جاتے، اور 8ویں کلاس کے بچے سے 10ویں کلاس کے سوالات نہیں پوچھے جاتے۔ بھائی مشتاق صاحب کہتے تھے جب ایک ماں اپنے بچے پر اس کے بوجھ سے زیادہ وزن نہیں ڈالتی، اور ایک استاد اپنے بچے کی استعداد سے زیادہ اس سے کے سامنے سوالات نہیں رکھتے، تو اللہ رب العزت نے میری بہنوں ہمیں جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی طاقت بھی دی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جس کام کو نہ کر سکتے ہوں اللہ نے وہ کام ہم پر فرض یا واجب کیا ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اور اس کام میں نمونہ صحابہ کی ذات ہے، صحابیات کی ذات ہے، کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے اور اس دین کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانے کے لیے صحابہ نے کیا قربانیاں دی ہیں اور صحابیات نے کیا قربانیاں دی ہیں، کس طرح انہوں نے فاقوں کو برداشت کیا، اور کس طرح انہوں نے بھوک کو برداشت کیا، اور کس طرح انہوں نے مجاہدے اٹھائے۔ خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے، رأیت ہلال ثم رأیت ہلال ثم رأیت ہلال۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہم نے چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، گویا 2 مہینے گزر گئے، 3 چاند پورے گزر گئے۔ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خالہ جان پھر آپ کے گھروں میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا بھانجے اسودین 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی۔ کھجور کھاتے اور پانی پی لیتے، اور اسی پر پورا دن ہمارا گزارا چلتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ موت تک اللہ کے نبی کے گھر میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی کے گھرانوں کی حالات بتا رہا ہوں۔ کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی اور یوں کہنے لگی ابا جان آج 36 گھنٹے کے بعد یہ پہلا روٹی کا ٹکڑا ہے
جو تمہاری بیٹی کے گھر میں آیا ہے مجھے اچھا نہیں لگا آپ کے بغیر کھانے کو، اس لیے میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں لے کر یوں کہا، اے فاطمہ یہ روٹی 36 گھنٹے کے بعد تیرے گھر میں آئی ہے، لیکن آج 72 گھنٹے کے بعد یہ پہلا نیوالا ہے جو تیرے باپ کے گلے سے نیچے اتر رہا۔ ایک ذمہ داری تھی، ایک ذمہ داری کا احساس تھا کہ ہر ایک کو اللہ کی بڑائی سمجھانا ہے، ہر ایک کو اللہ کی قدرت بتانا ہے، ہر ایک کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرنا ہے۔ اسی کو انہوں نے اپنا کام بنایا ہوا تھا، اسی کے لیے وہ صبح سے شام تک فکر مند ہوتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا۔ کسی نے پوچھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فاطمہ تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا، تیرے بچوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، بتا تو صحیح ہے اعزاز کس وجہ سے ملا؟ کیا تو نبی کی بیٹی اس لیے؟ کیا تو علی کی بیوی اس لیے؟ فرمایا نہیں، میرے شوہر علی اللہ کے راستے میں جاتے تھے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کی وجہ سے میرے شوہر علی کو کمانے کو وقت نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں پر فاقے آتے تھے اور میں اور میرے بچے اس فاقے کو جھیلتے تھے، بھوک کی وجہ سے تڑپتے تھے، بھوک کی وجہ سے بلکتے تھے کہ ایک مرتبہ بھوک کی وجہ سے دونوں نواسے رونے لگے اور رونے کی آواز مسجد نبوی تک گئی۔ اللہ کے نبی نماز میں اپنے نواسوں کے رونے کی آواز سن کر بے چین ہو گئے، نماز کو مختصر کر کے سلام پھیرا اور صفوں کو چیرتے ہوئے باہر نکلے اور سیدھے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی اندر تشریف لائے اور پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، میرے نواسوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ابا میں آپ کے نواسوں کو نہیں رلا رہی، آپ کے نواسوں کو آپ کے نواسوں کی بھوک رلا رہی۔ کئی دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور اپنی زبان اپنے نواسے کے منہ میں دے دی۔ نواسا نانا کی زبان کو چوستے چوستے سو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اس کے منہ میں بھی اپنی زبان دی، وہ نواسا بھی نانا کی زبان کو چوستے چوستے سو گیا۔ پھر اللہ کے نبی آگے بڑھے اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا اسبری یا فاطمہ، اسبری یا فاطمہ، اے فاطمہ صبر کر لے، اے فاطمہ صبر کر لے، تیرا شوہر علی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تیرے گھروں میں یہ حال ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اس قربانی کے بدلے میں تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنائیں گے، اور تیرے بچوں کی اس قربانی کے بدلے میں اللہ تیرے بچوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنائیں۔ یہ حالات سے گزرنے کے بعد میری بہنوں یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قربانیوں کے بعد یہ اللہ کا دین میرے اور تمہارے گھروں تک آیا ہے۔ ہم مفت میں ایمان والے نہیں بن گئے، بلکہ دنیا میں اسلام کو پہنچانے کے لیے اور دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے نہ جانے کتنی سہاگنوں کا سہاگ اجڑا ہے، اور نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنے گھر اجڑے ہیں، تب جا کر میری بہنوں اللہ کا دین آج پورے عالم میں پھیلا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کی عمر صرف 9 سال کی،
صرف 9 سال کی، ان کے والد صاحب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں ابا میری تو امی بھی نہیں ہے اور آپ بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، پھر میرا کون ہوگا اور مجھے کون سنبھالے گا اور میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ تو ان کے والد صاحب نے ایک نیا کرتا خریدا اور نیا کرتا خرید کر اپنے بچے کو دیا اور کہا بیٹا یہ کرتا رکھو، جب ہم سفر سے واپس آ جائیں اور جب ہماری جماعت اللہ کے راستے سے واپس آ جائیں یہ کرتا پہن کر میرا استقبال کر۔ جب وہ قافلہ واپس آیا مدینے کی طرف تو مدینے والوں کو پتہ چلا اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، سارے مدینے والے مدینے سے باہر نکل کر اس قافلے کا اور اس مجمع کا استقبال کرنے لگے۔ وہ 9 سال کا اور 8 سال کا بچہ نیا کرتا پہن کر ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کا انتظار کرنے لگا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے والد صاحب اس راستے میں شہید ہو گئے۔ ایک جماعت آئی، 2 جماعت آئی، تیسری جماعت میں خود اللہ کے نبی آئے۔ اب یہ بچہ اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آخر میں اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ نام تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ابا نظر نہیں آتے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ ان کے والد صاحب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، یہ دوسری طرف سے آئے اور کہا اللہ کے نبی میرے ابا نظر نہیں آتے۔ پھر اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا اور جب تیسری مرتبہ سامنے آئے اور کہا اللہ کے نبی میری تو امی بھی نہیں ہے، اب میرے ابا بھی نظر نہیں آتے، میرے ابا کہاں چلے گئے؟ اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے گود میں اٹھایا اور یوں کہا اے نعمان کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تیری ماں عائشہ ہو اور تیرا باپ محمد؟ ایسے کئی بچے یتیم ہوئے ہیں کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال کی عمر میں غزوہ موتا کی جنگ میں شریک ہوئے۔ اللہ کے نبی مدینے میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت سے اللہ کے نبی کے سامنے کے سارے پردے ہٹا دیے اور غزوہ موتا کا منظر اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھ کر دیکھ رہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ امیر تھے، وہ شہید ہو گئے۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، کسی نے ہاتھ پہ حملہ کیا، سیدھا ہاتھ کٹ گیا، جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرے ہاتھ پر بھی کسی نے وار کیا، اپنے سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا، کسی نے پیچھے سے آ کر وار کیا، بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جھنڈا فوراً کسی دوسرے نے اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے سگے چچا کے لڑکے ہیں، باپ کا نام ابو طالب ہیں، جس نے 42 سال تک اللہ کے نبی کو مکہ میں ساتھ دیا۔ ایسے سگے چاچا، حقیقی چاچا، پیارے چچا کا لڑکا صرف 33 سال کی عمر میں غزوہ موتا کی زمین پر شہید ہوا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد سے نکلے اور سیدھے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ دیکھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی اہلیہ تھی، ان کی بیوی تھی، تو آٹا گوندھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے آ کر کہا اسماء بچے کہاں ہیں؟ 3 بچے چھوٹے چھوٹے، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عون، ایک کا نام محمد۔ تینوں بچوں کو آواز دی، اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں۔ تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی نے تینوں بچوں کو سینے سے لگایا اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسماء کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو روتا ہوا دیکھا، میں سمجھ گئی کچھ نہ کچھ واقعہ ضرور پیش آیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا اے اللہ کے نبی جعفر کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسماء صبر کر لے، جعفر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اسماء کہتی میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
جوان بیوی ہیں، لیکن اللہ کے دین کی ذمہ داری کا احساس ہے کہ اللہ کے راستے میں جا کر اپنی جان دے رہے ہیں۔ آج مسلمان پوچھتا ہے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا کہاں لکھا ہے؟ دیکھو سیرت میں ایک نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں کہ اللہ کے دین کے خاطر میری بہنوں جان کی ضرورت پڑی ہے، صحابہ نے جان دیا ہے، مال کی ضرورت پڑی ہے، صحابہ نے مال دیا ہے، ارے جذبات قربان کرنے پڑے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ میں صحابہ نے اپنے جذبات قربان کر دیے، عمرہ کرنے سے منع کیا، رک گئے، احرام پہن کر گئے تھے، قربانی کا جانور لے کر گئے تھے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا پر قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دیا، احرام اتار لیا، بالوں کو چھیل دیا، بلکہ بعض صحابہ نے تو بال کے ساتھ کھال بھی اتار دی۔ کہا نہیں، جب بھی جان کی قربانی کا موقع آئے گا ہم جان دے دیں گے، مال کی قربانی کا موقع آئے گا ہم مال دے دیں گے۔ ارے جذبات اور خواہشات کو قربان کرنا پڑا تو اللہ کے دین کے خاطر میں اپنے جذبات کو اور اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دوں گی۔ میری جان بھی اللہ کی، میرا مال بھی اللہ کا، میری چاہتیں بھی اللہ کی۔ میں تو دنیا میں ایک مسافر بن کر آئی ہوں، ایک مختصر سا وقت لے کر آئی ہوں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئی ہوں، ایک ذمہ داری لے کر آئی ہوں، اس ذمہ داری کو میرا پورا کرنا یہ میری زندگی کا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ یہ میں کیوں سنا رہا آپ کو؟ تاکہ آپ کو احساس پیدا ہو میری بہنوں، یہ دین اتنا سستا نہیں ہے کہ میں اور تم گھر پر بیٹھے رہیں اور میں اور تم اپنے گھر کے بستروں پر آرام کرتے رہیں اور اچھے اچھے کھانے ہم گھروں میں بیٹھ کر کھاتے رہیں اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھو دنیا میں مسلمان اپنے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں، اپنے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے کیسے حالات میں ہیں۔ غزہ جا کر دیکھو، فلسطین میں جا کر دیکھو، یمن میں جا کر دیکھو، معصوم بچوں کی لاشیں نکل رہی ہے، ان کو کفن پہنانے والا کوئی نہیں ہے۔ ساری چیزیں آج ہم دیکھ رہی ہیں، پھر بھی ہم اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار نہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا کہ مول صاحب نظام الدین بنگلے والی مسجد کے اطراف میں فساد ہو گیا، مسلمانوں کی دکانوں کو جلایا جا رہا اور مسلمانوں کو لوٹا جا رہا اور مسلمانوں کا جان اور مسلمانوں کا مال خطرے میں پڑا ہوا ہے، آپ دعا کر دیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں مصیبت تو آئی ہوئی ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر مسلمان اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میری دینی ماں اور بہنوں، یہ دعوت کی مبارک محنت، یہ مردوں کا عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے گھروں کو چھوڑنا اور آپ کے گھروں میں آ کر رہنا، آپ کے محلوں میں آ کر رہنا، یہ کوئی شوقیہ نہیں ہے۔ سنو، یہ کوٹا کی مستورات کی جماعت کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے احمد آباد آئی، یہ بیچاری وہاں سے نظام الدین گئی اور نظام الدین سے سفر کرتے ہوئے 1200 کلومیٹر کا سفر کر کے احمد آباد پہنچی۔ ان کے اپنے گھر ہیں، ان کے اپنے کاروبار ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں، یہ بڑی خوش تھی اپنے گھروں میں۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، کوئی پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ گھر بار چھوڑ دیا، بلکہ ایک ذمہ داری کو سامنے رکھ کر یہ اللہ کی بندی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی۔ ہر 2 دن ہوتا ہے سامان اٹھا کر دوسرے مکان میں، ہر 2 دن ہوتا ہے سامان اٹھا کر دوسرے مکان میں، کبھی اس محلے میں، کبھی اس محلے میں، کبھی اس پڑیے میں، کبھی اس پڑیے میں۔ کیا ضرورت ہے مجھے بتاؤ؟ بس ایک ہی فکر ہے، ایک ہی دھن ہے، ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی مقصد ہے، اللہ کی بندیاں اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی بندیاں اللہ کو پہچاننے والی بن جائیں، اللہ کی بندیاں اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے والی بن جائیں۔ ہر مسلمان کے گھر میں اعمال زندہ ہو جائیں، ہر مسلمان کے گھر میں نمازیں زندہ ہو جائیں، ہر مسلمان کے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو جائیں۔ پوچھو ان عورتوں سے
اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ 5 روپے کا چندہ لینا، نہ 5 روپے کی چائے پینا، نہ کھانا کھانا، کوئی چیز آپ کے پاس سے نہیں مانگتی، یہ اپنا جان اپنا مال لے کر آتی ہیں۔ آپ ان کے پاس آ کر بیٹھو، ان سے سیکھو، ان کی بات سنو، ان کے مذاکرے سنو، ان کے اعمال کی حقیقت سنو، اور ان کو کیا فائدہ ہوا اللہ کے راستے میں نکل کر یہ سنو، تاکہ آپ کو احساس پیدا ہو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری میری بہن مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہے، اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ دیکھو، کوئی کمپنی کسی کو کسی ملک میں کسی کام کے لیے بھیجتی ہے، واپس آنے کے بعد اس کی کارگزاری لی جاتی ہے کہ آپ فلاں ملک میں ہمارے بزنس کے لیے گئے تھے، ہماری کمپنی کی طرف سے گئے تھے، آپ بتاؤ کام کیا ہوا؟ اگر وہ یوں کہوے میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا تھا اور فلاں ہوٹل میں نے پیزا کھایا تھا اور فلاں جگہ برگر کھایا تھا، وہ کہیں گے یہ کارگزاری نہیں۔ کارگزاری یہ بتاؤ جس کام کے لیے آپ کو اس ملک میں بھیجا تھا، آپ نے وہ کام کیا کیا، وہ پروجیکٹ کے اوپر کیا آپ نے ورک کیا۔ ایسے میری بہن کھانا پینا یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے مردوں نے کمانے کو مقصد بنا لیا اور ہماری عورتوں نے پکانے کو مقصد بنا لیا۔ مرد اچھے سے اچھا کمانے کے چکر میں اور عورتیں اچھے سے اچھا پکانے کے چکر میں نئی نئی ریسیپی ڈاؤن لوڈ کرتی ہے روزانہ، اور کچن میں گھنٹوں کھڑے رہ کر اس پر کام کرتی۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہ کبھی گرین چکن بن رہا اور کبھی فلاں بن رہا اور کبھی فلاں بن رہا۔ ارے اللہ کی بندیوں، ہم اس محنت کے لیے تھوڑی دنیا میں آئے، یہ تو صرف زبان کا ذائقہ ہے۔ زبان کے بعد سارے کھانے ایک جیسے ہیں، دال چاول بھی برابر ہے، بریانی بھی برابر ہے۔ صرف زبان کی لذتوں کے لیے ہمارا کتنا وقت کچنوں میں گزر رہا، آپ تھوڑا سوچیں۔ ہمارے پاس تسبیح پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں، ہمارے پاس اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے وقت نہیں۔ ارے جس اولاد کے خاطر تم اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہو، کان کھول کے سن لو، کل قیامت کے دن یہ اولاد ایک نیکی نہیں دے گی، ایک نیکی نہیں دے گی۔ میں میرے گھر والوں کو کہتا ہوں، جن کی خاطر تم اپنی دنیا برباد کر رہی ہو، جن کے خاطر تم اپنی آخرت برباد، ہاں کیا بول رہے پوچھ؟ کل قیامت کے دن میری بہنوں کوئی چیز ہمارے ساتھ آنے والی نہیں، ہمارے اپنے اعمال ہوں گے، ہماری اپنی نمازیں ہوں گی، ہمارا اپنا ذکر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ میں نہیں آئے گی۔ ایک اللہ کی بندی کا ترازو برابر ہو جائے گا، نیکی بھی برابر، بدی بھی برابر۔ اللہ رب العزت اس سے کہیں گے جا ایک نیکی لے کر آ، تاکہ تیرا ترازو نیکی کا بھاری ہو جائے اور میں تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ایک نیکی کے لیے اپنی اولاد کے پاس، اپنے شوہر کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنے ابا کے پاس، ہر ایک کے پاس جائے گی، کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا، ایک نیکی کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میری بہنوں تیاری ہمیں یہیں کرنی ہے، ہاں یہیں تیاری کرنی ہے، اور اسی تیاری کے لیے ہمارے سامنے بار بار تقاضے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے اسی سرکھیج میں یہی RCC کے روڈ پر انشاءاللہ جنوری کے اندر 19، 20، 21 کو ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا۔ اللہ والوں کی تشریف آوری ہے، وہ اللہ والے جو نظام الدین میں ماشاءاللہ اپنی پوری زندگیاں کھپا چکے ہیں، سارے عالم کے سفر کر رہے ہیں، ان کی آمد ہوگی سرکیج میں، ان کے قدم مبارک پڑیں گے ہمارے سرکیج اور ہمارے گھر کے پاس، اور وہاں سے انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعتیں اللہ کے راستے میں جائے گی۔ تقریباً 5 جماعتیں سرکیج سے الحمدللہ عزائم اور ارادے کیے ہیں،
اب آپ تمام بہنوں سے میری گزارش ہے، ہر گھر سے ہم کو ایک آدمی دے دو۔ گھر میں 2 مرد ہے، 3 مرد ہے، 4 مرد ہے، ایک مرد کا مشورہ کر لو، کبا کو بھیج دو، بھائی کو بھیج دو، بیٹے کو بھیج دو۔ ایک بار میری بہن زندگی میں 4 مہینے لگ گئے، اللہ زندگیوں کو بدل دے۔ اس کے لیے اب آپس میں بیٹھ کر جو مہمان بہنیں آئی ہیں، یہ بہنیں حلقے لگا لیں، 2 2 3 3 بہنوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کو